أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر تمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما زدنی ایمان رب زدنی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارا بیچ نمبر ہے 328. آپ لوگوں کا آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. آپ لوگ ماشاءاللہ سے کورس 1 کمپلیٹ کر کے کورس 2 میں آ گئے ہیں. اللہ آپ سب کو توفیق دے مزید آگے بڑھنے کی. آپ آگے کنٹینیو کریں اور اللہ آپ سب کو ثابت قدم رکھے. میں ہوں آپ کی ٹیچر عذرا طاہر. تو چلتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کی طرف. یہ جو فرسٹ لیول ہوتا ہے اس میں ہم انٹروڈکشن ڈیٹیل کے ساتھ کرواتے ہیں. ابھی تھوڑا سا کچھ نئے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کہ اس کورس میں ہم جو ہے یہ کورس ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں تعارف لیں گے اور ارشد اقبال ملک صاحب اور پھر الفلا منزل سر کاشف سہیل ملک اور میں عذرا طاہر اور کورس کا تعارف دیکھیں گے اور کورس کو پڑھانے کا طریقہ اور اس کے اسباب اور حصے وہ ہم سب دیکھیں گے. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا, سب سے پہلے یہ جو سلائڈس آپ دیکھ رہے ہیں سب انہوں نے ہی ڈیزائن کیا. اور یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں سعودی عربیہ میں کنگ فہد یونیورسٹی پیٹرولیم اینڈ منرل تمام. یہاں پر یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فاؤنڈر ہیں انڈرسٹینڈنگ قرآن اکیڈمی کے. حیدرآباد انڈیا سے ان کا تعلق ہے اور یہ سعودیہ میں ہوتا ہے. سیکنڈ ہے ارشد اقبال ملک صاحب. یہ وہ شخصیت ہیں جو اس کورس کو پاکستان میں لے کر آئے. انہوں نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا اس کورس کو اور یہ بھی انڈرسٹینڈ قرآن کورس کے ٹیچر ہیں 2006 سے یہ ٹیچر ہیں اور انہی کی بدولت بھی کورس ہم تک پہنچ رہا. اور چیئرمین ہے الفلا منزل ٹرسٹ کے 2009 سے. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ الفلا منزل ٹرسٹ یہ اسلامک کمیونٹی سینٹر ہے جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے. ٹھیک ہے, E11 اسلام آباد میں یہ ہے. یہاں پر سارے کورسز ہوتے ہیں, یہی اس کا مین مرکز ہے. یہیں سے سارے کورسز جو ہیں, اس کے علاوہ قرآن کورس لیول کے سارے ہی لیول یہاں پہ ہوتے ہیں. اس میں سب بچے بوڑھے ہر کوئی یہاں پر وہاں کلاسز ہوتی ہیں, فزیکل کلاسز ہوتی ہیں. اور یہ الفلا منزل ٹرسٹ کراچی کا آفس ہے, یہ اس کی برانچ ہے کراچی برانچ. تو جو ہم یہ کورس کر رہے ہیں اس برانچ کو تھرو کر رہے ہیں. ہمارا اس کورس کا ویژن کیا ہے؟ الفلا منزل ٹرسٹ کا ویژن یہ ہے کہ ایک جیسے ذہن رکھنے والی فیملیز کو اکٹھا کیا جائے, پھر اسلامک امہ کی ریوائول کے لیے کام کیا جائے تھرو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن سے, اور پروموٹ کیا جائے اسلامک وے کو 24/7 کی بیسس پر اپنی لیونگ میں, پرسنل لائف میں, اپنے بزنس میں, اپنی فیملی میں, یعنی ہر جگہ پر ہم انڈرسٹینڈنگ قرآن کے ذریعے سے اپنی لائف کو پروموٹ کریں. مائی سیلف, میرا نام عذرا طاہر ہے. سب لوگ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں, کچھ لوگ نئے ہیں, ان کے لیے میں اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کی الحمدللہ. اور میں نے کوالیفائڈ کیا ہوا ہے انڈرسٹینڈ قرآن کورس کے 1 سے 5 لیول تک میں نے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس کے ساتھ میں نے کوالیفائی کیا ہوا ہے. اور میں سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر ہوں قرآن کورس 1 کی اور قرآن کورس 2 کی. میں 6 قرآن کورس لیول 1 یعنی QC1 میں 6 اس سے پہلے کورس ڈلیور کر چکی ہوں, اور یہ میرا فرسٹ QC2 کورس ہے. الحمدللہ ٹیچر ٹریننگ کرنے کے بعد میرا پہلا کورس ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں.
अंडरस्टैंडिंग ऑफ तजवीद का नॉलेज भी है, बेसिक नॉलेज। प्रोफेशनली आई एम क्लिनिकल लेक्चरर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सिविल हॉस्पिटल कराची। तो यहाँ पर मैं जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है मेरी, यहाँ पर हूँ मैं। और अल्लाह ने तौफीक दी मुझे कि मैं ये कोर्स आप तक पहुँचाऊँ। और आप बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को सिलेक्ट किया है इस कोर्स के लिए। और आपको इस चीज़ की बहुत मुबारकबाद कि आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं। इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या होगी कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अल्लाह की किताब सीखने के लिए। इस कोर्स का जो डेज हैं, टाइम ड्यूरेशन, वो कैसे है कि आज 14 मई है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। और ये हर थर्सडे और फ्राइडे को ये क्लास हुआ करेगी 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक। और इसी में हम 10 मिनट निकाला करेंगे मगरिब की नमाज का टाइम। जैसे अजान होगी थोड़ा सा, उसके बाद हम अपना जो हो गई थोड़ा बहुत करने के बाद फिर हम इसमें 10 मिनट ब्रेक किया करेंगे नमाज के लिए। अच्छा, इसमें जो होमवर्क है, आफ्टर 2 लेसन आपको करना होगा। जैसे आप लोगों ने दूसरी 1 में किया था कि 2 लेसन के बाद आप गूगल होमवर्क करते थे, सेम वैसे ही ये यही कोर्स है। 2 लेसन जब हो जाएंगे उसके बाद आपको होमवर्क करना होगा। और वर्कबुक जो है वो आपको हर लेसन के बाद फिल करनी है। और हर लेसन के बाद आप वर्कबुक अगर फिल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप इसको काम को पेंडिंग में छोड़ेंगे तो फिर बाद में आपको मुश्किल हो जाएगा उसको। 12 लेक्चर जब हो जाएंगे, 12 लेसन के बाद हम मिड क्विज लेंगे। और जब फाइनल हो जाएगा हमारा कोर्स कंप्लीट, तो फिर हम इसका फाइनल क्विज। ड्यूरेशन जो इसका है 25 क्लासेस जो हैं टोटल, 13 वीक्स बनते। और इसमें रिवीजन की क्लासेस भी शामिल हैं, मिड क्विज, फाइनल क्विज के भी डेज शामिल, तकरीबन 25 क्लासेस बन। तो ये इसका शेड्यूल है जो कि हम आज शुरू कर रहे हैं, पूरा डिटेल के साथ है। इसमें यही है कि हम रोज का इनके फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे की क्लास हुआ करेगी 1.5 घंटे की। और इसमें हम एक क्लास में एक लेसन पढ़ा करेंगे। और 20 लेसन हम 20 क्लासों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मार्क्स जो इसकी क्लासिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफिकेट का वो क्या है, जैसे हमने फर्स्ट लेवल में पढ़ा था सेम वैसे ही है। होमवर्क्स जो है 15% मार्क्स होंगे होमवर्क्स के। और वर्कबुक के भी 15% मार्क्स होंगे। मिड टर्म क्विज के 30% मार्क्स होंगे। फाइनल क्विज के 40% मार्क्स होंगे। और सर्टिफिकेट्स भी डिस्टिंक्शन मिलेगा उसको जिसके 90% या उससे अबव मार्क्स होंगे। और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा उसको जिसको 70 से 89 परसेंटेज। और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन उसको मिलेगा जिसकी 50 to 69% प्लस 70% अटेंडेंस मिलेगी। और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलेगा जिसके 30 to 49% होंगे और साथ 50% से ज्यादा अटेंडेंस होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब जितने भी इस कोर्स में मौजूद हैं सबको ही सर्टिफिकेट मिलेंगे। आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि सब लोग 90 अबव पे जाएं इंशाल्लाह। कोर्स का जो मटेरियल है वही सेम जैसे हमने पीसी 1 में पढ़ा था। हमारे पास एक इसमें 2 बुक होगी हमारे पास, एक टेक्स्ट बुक है और एक इसकी वर्क बुक। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरे पास आ चुकी हैं, आप लोग कल मुझसे कलेक्ट कर लीजिए। एक अहम वजाहत करती चलूं कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, बिल्कुल मैं आप ही की जैसी हूँ। और जैसे मैंने ये कोर्स किया और उसके बाद टीचर ट्रेनिंग की और मैं ये कोर्स आप तक पहुंचा रही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं, कोई आलमा शालमा नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिला में हमें शामिल होने की तौफीक दी, तो अब दुआ कीजिए कि अल्लाह
اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کورس کو پڑھانے کا طریقہ اور اس کے اسباق کے کیا حصے ہوں گے؟ اس کورس کل 20 اسباق ہیں، جیسے اسی ون میں تھے ایسے ہی ہر سبق کے 2 حصے ہوں گے، ایک قرآن پاک، ٹھیک ہے، اس کو Q1 اور A، اس کو ہم Q سے قرآن، ٹھیک ہے، تو قرآن پاٹ ہوا کرے گا اور دوسرا گرامر پاٹ ہوا کرے گا۔ ہر سبق ایک دن میں پڑھایا جائے گا، یعنی کہ ایک جو لیسن ہوگا وہ ایک دن میں ہی پڑھایا جائے گا، اس لیے 20 اسباق جو ہیں وہ 20 دنوں میں پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے کورس کی انٹروڈکشن کی طرف، اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو اذان ہو گئی مغرب کی، تو نماز پڑھ لیتے ہیں، 10 منٹ کی ہم بریک کریں گے، اور ابھی 7:12 ہوئے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم 10 منٹ کے بعد جو ہے واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ سب لوگ نماز پڑھ کے 10 منٹ میں ہی واپس آئیں تاکہ ہم اپنی کلاس کو کریں۔ سب لوگ واپس آ گئے ہوں گے، شروع کرتے ہیں اپنا کورس کا صفحہ 1 اور اشارہ 1۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں صفحہ 1 اور اشارہ 1، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ پہلے کورس میں آؤ قرآن سمجھیں اور نماز آسان طریقے سے، ہم 50% الفاظ اس میں سیکھ چکے ہیں، اس کے بعد یہ کورس شروع ہوتا ہے، اور آپ سب لوگ یہ کورس کر کے ہی یہاں تک پہنچے۔ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا اس کورس کے مقاصد کیا ہے؟ اس سے پہلے جب ہم نے قرآن کورس 1 پڑھا تھا، اس کے بھی کچھ مقاصد تھے۔ کسی کو یاد ہے کہ ہم نے کتنے مقاصد پڑھے تھے قرآن کورس لیول 1 میں؟ انمیوٹ کر کے آپ آنسر دیجیے۔ جی، کتنے مقاصد پڑھے تھے ہم لیول 1 میں؟ کسی کو یاد ہے؟ سب لوگ ماشاءاللہ کر کے آئے۔ کیا مقاصد ہم نے، صرف یہ بتائیں کہ کتنے مقاصد تھے؟ چلیے میں بتا دیتی ہوں۔ 6 مقاصد، جی 6 مقاصد۔ ویری گڈ، 6 مقاصد۔ اس عائشہ فاروق نے بتایا کہ 6 مقاصد ہم نے QC 1 میں پڑھے تھے۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ اوکے، تو اس میں اس کورس میں بھی 6 ہی مقاصد ہیں۔ تو سب سے پہلا مقصد ہمارا کیا ہے؟ قرآن مجید کی ابتدائی 5 صفحات پڑھنا۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک کے ایک سپارہ ہوتا ہے، اس کے جتنے بھی، اس میں سب سے جو پہلے 5 صفحات ہیں وہ ہم بالکل پہلے کورس کی طرح جیسے ہم نے اسی پیٹرن میں پڑھا۔ انشاءاللہ اس کے بھی 20 اسباق ہوں گے، جیسے اس کے 20 اسباق تھے، اس کے بھی 20 اسباق ہیں، اور ہر صفحہ کے 4 سبق ہوں گے۔ پارٹ اے میں قرآن مجید کے ہم 5 صفحات پڑھیں گے، اور پارٹ بی میں ہم گرامر پڑھیں گے۔ ہم نے QC 1 میں ہم نے صحت مند افعال پڑھے تھے، لیکن اس QC 2 میں ہم نے کمزور حروف والے افعال پڑھنے ہیں، جو کہ قرآن مجید کی تقریباً ہر سطر میں آتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد ہمارا ہے قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا۔ ہم جیسا QC 1 میں پڑھ کے آئے تھے کہ ایک لائن، یعنی کہ ایک پیج کے اوپر 15 لائنیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر لائن میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ 9 حروف، 9 ہوتے ہیں۔ 9 ہوتے ہیں، ویری گڈ، 9 الفاظ ہوتے ہیں ایک سطر میں۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی اچھی یادداشت۔ معجزہ ہے یہاں پر ایک اور، ماشاءاللہ یہ قرآن بہت آسان ہے۔ نماز سے پہلے ان کے پہلے کورس میں ہم نے قرآن کے 50% الفاظ ہم نے سیکھے، لیکن یہاں معجزہ کیا ہے کہ سورہ بقرہ میں نئے الفاظ بہت زیادہ نہیں ہیں، اس لیے سورت میں ہر سطر میں
موجود 9 میں سے 6 الفاظ ایسے ہیں جنہیں آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں. 9 میں سے 6 تو آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہو QC1 میں. اب اس میں مزید ہم نے ابھی جو رہتے ہیں اس میں سے اب ایک لائن میں مزید ایک اور ہم پڑھیں. جیسے اب یہ دیکھیں, اوسطاً ہر سطر میں صرف 3 نئے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, جیسے پہلی سطر میں ہدن اور المفلحون 2 ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں. باقی اس میں سے ہم 7 الفاظ جو ہیں ہم پہلے سے آتے ہیں. اگلی لائن میں صرف 3 الفاظ نئے ہیں, باقی ہمیں 6 پہلے سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, سواؤن اور انذرتا, یہ 2 الفاظ 2 رہ گئے. اس سے اگلی لائن میں بھی 3 الفاظ جو ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں, اور باقی ہمیں 6 الفاظ ہمیں پہلے سے ہی آتے ہیں. پھر اس کے بعد 2 ہیں اگلی لائن میں جو ہم نے سیکھنے ہیں, پھر 2 ہیں جو سیکھنے ہیں, 7 ہم سیکھ چکے ہیں, پھر 3 ہیں, پھر 3 ہیں, یعنی کہ اوسطاً اگر ہم اس کا نکالا جائے تقریباً 3 نئے الفاظ ہیں ہر سطر میں جو ہم نے سیکھنے ہیں. اب یہ دیکھیے, یہاں پر ہم نے یہ 5 وہ پیج ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں. تو سب سے جو پہلا صفحہ ہے اس میں صرف نئے الفاظ 10 ہیں. اگر ہم اوسطن کی بات کرتے ہیں, ایک لائن میں ہم نے 3 کی بات کی, تو 15 لائنیں تو 15 3 45 بنتے ہیں. تو ایک پیج کے اوپر 45 نئے الفاظ ہونے چاہیے. لیکن یہاں پر پہلے پیج کے اوپر صرف 10 الفاظ رہے ہیں, اور دوسرے پہ 35 نئے الفاظ ہیں, اور تیسرے میں 51 ہیں, اس میں زیادہ ہے. پھر چوتھے میں 43 ہے, پھر پانچویں میں 37. یعنی جب ان کا ہم نے اوسط نکالا تو تقریباً 3 الفاظ ایک پیج کے اوپر ایک لائن میں بنتے ہیں. ایک لائن میں 3 الفاظ جو نئے ہیں. اب یہ والا جو کورس 2 ہے جس میں ہم نے 5 صفحات پڑھنے ہیں, اس کو پڑھ لینے کے بعد ہر لائن میں اوسطاً صرف 2 نئے الفاظ باقی رہ جائیں گے. یعنی ہمیں 80% الفاظ جو ہے ہم سیکھ چکے ہوں گے. جیسے پہلی لائن ہے جو اس میں دیکھیں ایک الفاظ گیا ہے, صرف ایک. اس کورس کو کرنے کے بعد ہمیں ہماری صرف ایک الفاظ بچے گا. پھر اس اگلی لائن میں بھی ایک الفاظ ہے, پھر 2 ہیں, پھر 3 ہیں, پھر 2 ہیں, پھر 3 ہیں. یعنی اس کا اوسط نکالیں تو صرف 2 باقی الفاظ ایسے بچے گے جو ہم نے پڑھنے ہیں. اگلے والے کورس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا تیسرا مقصد کیا ہے؟ اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ اور معنی سیکھنا. اشاروں اور فکروں کے ذریعے قرآن فہمی کے دوران پیش آنے والے 2 چیلنجز ہیں. نمبر 1 الفاظ کے معنی, اور نمبر 2 گرامر. الفاظ کے معنی جو ہم سیکھیں گے وہ اشارات اور فکروں کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ, اور گرامر ہم TPI اور عربی بول چال کے ذریعے سے سیکھیں گے ہم. تو اس طریقے سے ہم قرآن کا پارٹ اور گرامر کا پارٹ دونوں ہی کور کریں. ٹھیک ہے, چلے اب تھوڑا سا آپ لوگوں کا کوئز ہو جائے. قرآن کو سمجھنے کے لیے اصل چیلنج کیا ہے؟ چلیے اس میں آپ چیٹ باکس یوز کریں گے. چیٹ باکس میں لکھیے کہ اس میں ABCD میں سے کیا جواب ہو سکتا ہے. ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے ہیں. شاہدہ تاج, اور چلیے دیکھتے ہیں A اور B. ٹھیک ہے, ذخیرہ الفاظ اور گرامر 2 چیزیں A اور B. اب سب لکھ رہے ہیں, شمائلہ سب صحیح ہے. چلیے آپ آگے چلتے ہیں. ذخیرہ الفاظ کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے. ABCD میں سے آنسر لکھیے, چیٹ باکس میں لکھیے. ذخیرہ الفاظ کو کیسے سیکھا جاتا ہے؟ مس شاہدہ, مس اقرا کی, مس فتون. دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ سب کی ڈفرینٹ آنسر آ رہے ہیں. شمائلہ کہہ رہی ہیں A اور B, اور اس کا آنسر صحیح آنسر ہے C اور D. ٹھیک ہے, اشارات اور فکروں کے ذریعے سے ہم ذخیرہ الفاظ کو سیکھیں. گرامر کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے. اب اس میں بتائیں اس میں کیا ہوگا؟ ABCD میں سے اس میں بھی ایک سے زیادہ جواب ہو سکتا ہے. مس اقرا, شمائلہ کہہ رہی ہے, A اور B کہہ رہی ہے, A اور C کہہ رہی ہیں, مس علیزہ. چلیے دیکھ لیتے ہیں. اس کا آنسر ہے A اور B, یعنی TPI اور عربی بول چال کے ذریعے سے ہم گرامر کو بآسانی سے.
چلیے اگلے کوشچن پہ آتے ہیں. کورس 2 کے ہر سبق کو تقسیم کیا گیا ہے. اے بی سی ڈی میں سے بتائیے. عائشہ فاروق کہہ رہی ہیں اور کلثوم ٹھیک ہو گیا, صحیح کہہ رہی ہیں آپ, صحیح. چلے دیکھ لیتے ہیں. کلثوم نے کہا بی, اور بی ہی اس کا آنسر ہے. ویری گڈ, بالکل صحیح آنسر دیا. آگے چلتے ہیں. قرآن مجید میں 30 پارے ہوتے ہیں, یہ تو سب کو پتا ہے. عام طور پر جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں ان میں ہر پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے قرآن پاک کا جو بھی صفحہ, جو بھی آپ اس پارہ نکالیں گے نا, اس میں ہر ان کے جو پارہ ہے اس میں 20 صفحات ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے 20 صفحات, ہر پارہ میں 20 صفحات ہوتے ہیں. اور ہر پارہ کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے, یعنی ہر پاؤ پارے میں 5 صفحات ہوں. ٹھیک ہے, پہلے 5 جو صفحات ہوں گے وہ پاؤ پارے میں, پھر اگلے پاؤ پارے میں 5, پھر اگلے میں 5, پھر اگلے میں 5, اس طریقے سے ٹوٹل پارے میں 20 صفحات. اس کورس میں ہم نے پہلے پاؤ پارے کے 5 صفحات پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, اب 1 2 3 4 5 5 صفحات ہم پڑھیں گے اس میں. اب ان 5 فگر کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے, اب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے ریلیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ. چلیے اب یہ دیکھیے, ان 5 صفحات کو ہم اپنی انگلیوں کے اوپر پیش کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے یہ دیکھیے اس طریقے سے آپ لوگ سب لوگ ایسے انگلیوں کا اپنا اسٹائل بنا ہے اپنی طرف کر کے. ایک کم ہے, پھر 2 ساتھ انگلیاں جڑی ہوئی ہیں, پھر 2 ساتھ انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. اس طریقے سے سب لوگ اپنی پریکٹس کریں اس کی, اس طریقے سے. ٹھیک ہو گیا, یہ ایک الگ ہے تھم, پھر 2 فنگر, پھر 2 فنگر. اچھا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ 5 ہم نے اس کی پیج پڑھنے ہیں تو یہ انگلیاں جوڑی ہوئی کیوں ہیں؟ ہم نے ایسے پورے 5 کو ایسے کیوں نہیں 5 انگلیاں بتا دی, جوڑ کے ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ کسی کو کچھ آئیڈیا ہے اس کے بارے میں؟ میم شاید یہ رکوع اور آیت کا ہوگا, ٹاپک وائز کیونکہ ہوگا. میم فرسٹ پیج پہ سورۃ الفاتحہ ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے, اور فاتحہ الگ ہے. سورۃ البقرہ دوسرے پیج کی ہوتی ہے. یہ باری باری بولے تو تاکہ سمجھ آئے. جی مس عائشہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فرسٹ پیج پہ کیونکہ میم سورۃ البقرہ علیحدہ ہوتی ہے اس وجہ سے. ویری گڈ. ہاں, ایک جو فاتحہ سنگل ہے اس کے اوپر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ الگ سے, اور باقی 2 انگلیاں کیوں جڑی ہوئی ہیں؟ باقی 2 انگلیاں کیوں جڑی ہوئی ہیں؟ 2 اور 3 4 اور 5 اس لیے کہ اگلے جو 2 پیج ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں. 2 اور 3 پیج جب ہم کھولیں گے تو دوسرا اور تیسرا پیج کھلے گا, پھر اگلا پیج کھولیں گے تو چوتھا اور 5واں پیج کھلے گا. اس طریقے سے ہم نے 5 پیج پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے, سوری. اچھا اس سفر کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم نے پہلے پاؤ پارا کے ہم نے 5 پیج پڑھنے ہیں. اب 5 پیج کو ہم نے ڈیوائڈ کیا 20 اسباق میں, ہم نے 20 دنوں میں پڑھنے ہیں. اگر ہم 20 دنوں میں 5 پیج پڑھیں گے تو ایک پیج کے اوپر کتنے سبق آ سکتے ہیں, کتنے لیسن ہوں گے ایک پیج کے اوپر؟ آئیڈیا ہے؟ 4 to 5. 4 to 5 نہیں, 4. ٹھیک ہے, 4, کیونکہ ہم نے ایک پیج کے اوپر 4 ہم سبق پڑھیں گے اور 5 پیج ہوں گے تو پھر ہمارے 20 یہ لیسن ہوں گے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیے جیسے یہ ہم نے اس پیج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. ٹھیک ہے, جیسے ابھی اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس میں کلر کوڈنگ دی ہوئی, یعنی لائٹ سے کلر کیا ہوا ہے. جیسے سب سے پہلا یہ اس کو ہم کہتے ہیں اشارات, اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات, یہ اس کو ہم کہتے ہیں اشارے. یہ اشارے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اور چاروں میں مختلف ہم نے کلر دے دیے. تو سب سے پہلا جو ہے وہ پنک کلر, اس میں ہے اللہ کی تعریف. تو ذرا آپ دیکھیں کہ اللہ کی تعریف ہم نے اس پنک والے پورشن میں سے کس کس حروف سے ہم نے, کس الفاظ سے ہم نے اللہ کی تعریف کا اشارہ لیا؟ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ سارا سمجھ؟ الحمدللہ. الحمدللہ, الرحمن الرحیم. الحمدللہ سے ہم نے اس کا پہلا اشارہ لیا اللہ کی تعریف. ٹھیک ہے, اللہ. اور دوسرا اشارہ ہمیں لیا ہدایت کی دعا.
ٹھیک ہے, اس کے لیے ڈفرنٹ تھوڑا سا کلر ہے. اب اس کا اشارہ ہم نے کون سے ورڈ سے یوز کیا, کون سا ورڈ لیا اس کے لیے؟ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقیم. ویری گڈ, اهدنا الصراط المستقیم یعنی کہ ہدایت کا راستہ. ٹھیک ہے, ہدایت کی دعا. یہاں پر جو ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں, چلا ہمیں سیدھے راستے پر, دکھا ہمیں سیدھا راستہ, یہ وہ ہے ہدایت کی دعا. یعنی اس والے اشارے سے ہم نے لیا ہدایت کی. اور تیسرا اشارہ ہم نے لیا متقیوں کے لیے ہدایت, ہدن للمتقین. ٹھیک ہے, ہدن هدى للمتقين. متقین یعنی متقیوں کے لیے ہدایت. اور چوتھا اشارہ ہم نے لیا متقیوں کی صفات. ٹھیک ہے, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یعنی یہ متقیوں کی صفات ہیں. تو یہاں سے ہم نے یہ تیسرا اشارہ. اب یہ 4 اشارے ہیں ایک پیج پر. اب یہ ایک اتنا چھوٹا ایک پیج کے اوپر جتنے جو بھی الفاظ ہیں اس کو ہم نے 4 لیسن میں پڑھنا ہے. یعنی ایک اشارہ ہم ایک لیسن میں پڑھا کریں. تو یہ 4 اشارے ہم 4 لیسن میں پڑھیں. یعنی ہر لیسن میں ہم ایک اشارہ پڑھا کریں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے ہاتھ کو ایسے کرنا ہے اور اپنا جو تھمب ہے اس کو اپنے ناک کی بائیں سائڈ پر ایسے ہم نے رکھنا ہے. جو پیج ہے ہمارا یہ دیکھا نا کھلا ہوا پیج, کیونکہ یہ سنگل ہے نا, ہم الگ سے ہے, باقی 2 پیج آ رہے ہیں, تو اس کو ہم نے اس والے پیج پہ ایسے اس طریقے سے. آپ لوگ سب لوگ ایسے کریں اپنے ہاتھوں کو, جیسے میں نے کیا ہوا ہے, جیسے تصویر میں نظر آ رہا ہے, ایسے کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جو اشارے ہم نے دیکھے وہ اس کے اوپر آ گئے, تعریف, دعا, ہدایت اور صفات. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے یہ پڑھے اللہ کی تعریف, ہدایت, دعا اور ہدایت اور صفات, یہ 4 اشارے ہم نے پڑھنے ہیں اس طریقے سے. اب جتنے بھی ہمارے 5 ہم نے پیج پڑھنے ہیں اس میں ہم نے سب میں ایسے ہی اشارے ہماری فنگر کے اوپر آئیں گے, فنگر ٹپ کے اوپر ہمارے اس طریقے سے اشارے آ جائیں گے. تو یہ پورے ہم نے جو بھی ہمارا سلیبس ہے یہ ہماری انگلیوں کے اوپر کور ہو جائے گا. ہم یہ اشارے اگر ہم سیکھ لیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں ایک اشارہ پتہ چلے گا کون سا مضمون چل رہا ہے, اس میں کیا بات ہو رہی ہے. اس طریقے سے ہم اس کو جان سکتے. اشارات کے فائدے کیا ہے؟ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے, جن میں نئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ابھی ہم نے اشارات دیکھا, سب سے پہلے اللہ کی تعریف, تو ہمیں اسے پتہ چل گیا کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے, اللہ کی تعریف کی بات ہو رہی ہے. اور اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں, جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہو جاتا ہے. زنجیر گویا معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے. ان کی مدد سے آپ پورے صفحہ پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں, اور قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. چلیے تھوڑا سا کوئز ہو جائے. اشارات کے فوائد کیا کیا ہیں, اے بی سی ڈی میں سے بتائیے چیٹ باکس میں. عائشہ, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. چلیے دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے اس کے اے, بی اور سی. آگے الحمدللہ. اچھا, جیسے فکرے ہیں, فکرے میں جب ہم نے فکرے یاد کیے تھے تو اس کو ہم تھوڑا سی ریوائز کرتے ہیں. جیسے اگر میں پوچھوں ان کا ترجمہ کیا ہوگا, تو ان کا ترجمہ ایک اگر سے سوچنا, تھوڑا سوچ میں پڑ جاتے ہیں ان کا ترجمہ کیا ہوگا. تو ماشاء اللہ سسٹر نے بتا دیا, سسٹر عائشہ نے, اگر اس کا ہوگا. لیکن بہت کم لوگ ایسے جواب دے پاتے ہیں, کیونکہ اس میں اگر ہم نے اس کو فکرے سے اگر پڑھا ہوگا تو پھر ہماری آسان ہو جاتا ہے. اگر میں پوچھوں انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوگا, تو سب فوراً جواب دیں گے, کیونکہ فوراً سے ہم نے یہ فکرہ پڑھا تھا, تو اس لیے ہمیں یاد آ جائے گا کہ ہاں اس کا یہ مطلب ہے انشاءاللہ اگر چاہا اللہ. اس طریقے سے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ جواب جانتے ضرور ہیں, لیکن انفرادی لفظ میں شکل میں نہیں بلکہ فکرے کی شکل. الفاظ کے معنی سیکھنے کا یہی بہترین طریقہ ہے کہ فکروں کو یاد کیا جائے, نہ کہ الفاظ کو. اگر ہم الفاظ کو یاد کریں گے تو ہمیں مشکل ہو جائے گا, فکروں کو یاد کریں گے تو ہمیں آسانی سے یاد ہو جائے گا. جیسے اگر ان ہے, ان کا مطلب اگر ہے, شاہ چاہا, ان اگر شاہ چاہا, اگر ہم ایسے یاد کرتے رہیں گے اس کے بجائے کہ ہم کہیں انشاءاللہ, اس کا معنی ہم یاد کریں گے تو ہمیں جلدی یاد ہو جائے گا, اگر چاہا اللہ نے. جیسے سمد ہے, سمد کی معنی ہوتا ہے بے نیاز,
हम कहें समद बेनियाज, समद बेनियाज, समद बेनियाज, ऐसे हम रट्टा लगाते रहेंगे। इसके बजाय अगर हम कहें अल्लाह समद, तो फौरन हमें ज़हन में आ जाएगा कि अल्लाह बेनियाज है। इस तरीके से हम मायने फिक्रों के याद कर सकते हैं। जैसे यकीमून है, यकीमून का मतलब है वो कायम करते हैं, वो कायम, अगर हम इसको कहें यकीमून सलाह, वो कायम करते हैं सलाह नमाज। तो इस तरीके से फिक्रों में हमारे मायने जल्दी याद हो जाएंगे और जल्दी याद आएंगे। फिक्रों के क्या फायदे हैं? जैसे इशारात के फायदे थे, ऐसे फिक्रों के भी फायदे हैं कि वो जंजीर देते हैं जिससे नए अल्फाज के मायने को पकड़ कर रखा जा सकता है। आयात के मज़ामीन को याद करने में मददगार बनते हैं। अल्फाज के मुकाबला फिक्रे बात को बेहतर समझाते हैं। सिर्फ अल्फाज के मायने याद करने के मुकाबले में फिक्रों को और इनके मायने को याद करना ज्यादा मौसर और दिलचस्प और काबिल अमल है, काबिल अमल तरीका है। चलिए देखते हैं फिक्रों के क्या फायदे हैं। थोड़ा सा चैट बॉक्स में एबीसीडी में से क्या हो सकता है, एक से ज्यादा जवाब भी हो सकते हैं, ये ज़हन में रखिए। चलिए क्या होगा इसका आंसर? माशाल्लाह से लिखना शुरू कर दिया आप लोगों ने। देखते हैं इसका आंसर सही है। ए, बी और सी, ठीक है, तीनों इंस्ट्रूमेंट याद रखने में अंतर मुहैया करते हैं और अल्फाज से ज्यादा अक्ल इस्तेमाल होती है इसमें और ज्यादा दिलकश होता है। अगला क्वेश्चन है फिक्रों की मिसालें कौन सी हो सकती है, एबीसीडी में से बताइए। आयशा फारूक, शुमाइला, ओके, सब लोग लिख रहे हैं इकरा की, शाहिदा ताज। चलिए बी और सी सबके आंसर सही है, माशाल्लाह सबने सही लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए एक और चीज हमने ये सीखते हैं, जब भी आप किसी फिक्रा को पढ़ें इस फार्मूला को इस्तेमाल करें, R5S10 लाउड। ये क्या है R5S? R है रिलैक्स, बड़ा सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को रिलैक्स रखना है। 5S क्या है? 5 सेंसेस, 5 सेंसेस को इस्तेमाल कीजिए, सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना, महसूस करना। इसमें से हम जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम इस्तेमाल करें। फिर अफ़आल की हरकतों का और अस्मा की शक्लों का तस्वर कीजिए। अफ़आल जैसे हमने पढ़े उसको जहन में लेके आइए, या अस्मा, हम अस्मा है उसको, जैसे हम अल अर्दी है, जमीन है, बस आसमान है, तो इसका हम तस्वर करें। अगर जमीन है तो कितनी बड़ी जमीन अल्लाह ताला ने बनाई, आसमान है तो कितना बड़ा, तो इस तरीके से हम उसके गौर करें, तस्वर करें, और कम से कम 10 सेकंड तक इस काम को करना है, यानी उसका हमने गौर करना है, गौर करना है। उसके बाद 10 सेकंड तक करने के बाद हम उसको लाउडली, बुलंद आवाज में कहें, जोर से बोले, अस्समा, आसमान, और जमीन, ऐसे जोर से बोलेंगे तो जैसी वो आवाज हमारा दिमाग सुने। इसलिए से हम कहेंगे तो हमें ये इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमें आसान हो जाएगा हमें याद करना, उसको याद। तो क्या है ये फार्मूला? R5S10 लाउड। R मीन रिलैक्स, 5S 5 सेंसेस, 10 का मतलब है 10 सेकंड, और लाउड का मतलब है बुलंद आवाज। तो R5S10 और लाउड, इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। मैम मेरा क्वेश्चन एक, जी बेटा। मैम ये आपने कहा है कि 5 ये सेंसेस को यूज करना है, तो मुझे ये पूछना था कि ये हम चखना और ये सूंघना ये कैसे यूज करेंगे? वो तो बाकी तो पता है कि सुनना, देखना ये तो हम यहाँ कर पर सकते हमने, हैं यूज। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। असल में यहाँ पर हमने 5 सेंसेस को हमने यूटिलाइज किया ना, 5 सेंसेस को हमने यहाँ लिखा कि हमारी 5 सेंसेस होती है। अब इसमें से जो हम अपने अपने वर्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम वो करेंगे। तो नहीं हम चखना और सुनना सबको करेंगे, हम महसूस कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं। यानी मैंने कहा कि इसमें से हम जो भी सेंसेस हम इस्तेमाल कर सकें वो हम करें। इस फार्मूला में R 5S10 लाउड में R का क्या मतलब?
جی چیٹ باکس میں لکھیے. چلیے دیکھتے ہیں. آرام ہے اس کا مطلب. آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ اشارات اور فکرے نئے الفاظ کی معنی کو سیکھنے کے عمل کو آسان بنا دیں انشاءاللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. اب اگلا مقصد ہے چوتھا مقصد قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. اس کو ہم کیسے کریں گے کہ آیات کو ہم پہلے پڑھیں گے, اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر شرح کے بعد ہم ان سے اسباق نکالیں گے. اسباق کی روشنی میں ہمارا اگلا قدم یہ ہوگا, یعنی پہلے ہم نے آیت کو پڑھا تصور اور احساس کے ساتھ, پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں سے جو ہم نے پڑھا اس میں سے کیا دعا بنتی ہے اس دعا کو نکالیں گے. پھر ہم احتساب کریں گے گزرے دنوں کا, جو وقت گزر گیا اس کا احتساب کریں گے, اور پھر پلان بنائیں گے اگلے دنوں کا, آنے والے دن کا پلان. کیا کھویا کیا پایا, کیسے ابھی ہم نے اگلا پلان کرنا ہے, پھر اس کو ہم تبلیغ کریں. الحمدللہ. قرآن کا اگلا مقصد ہے ہمارے اس کورس کا قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے صحت مند افعال سیکھے تھے QC1 میں, اب ہم نے اس میں آنے والے کمزور افعال جو ہے اس کو سیکھنا. اور چھٹا مقصد ہے کہ 200 سے زائد عربی بول چال کے جملے سیکھ. یہ تو ہم ایسے بول چال میں ہم سیکھ جاتے ہیں, اور یہ سارے جملے جو قرآنی ماحول سے جڑے ہوتے ہیں, یعنی جو ہم فعل پڑھیں گے اسی فعل کے متعلق جملے ہوں گے, جیسے ہم QC1 میں کرتے آئے تھے. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر ہم نے پڑھا کالا, اس نے کہا کالا, ہم اس طرح جملہ ہم کوشچن کریں گے حل کالا, کیا اس نے کہا, جواب ہوگا نام کالا, ہاں اس نے کہا. اس طریقے سے ہم جو فعل پڑھیں گے اسی کے مطابق ہم جملے ہوں گے, اسی کو ہم سیکھیں. جملوں کی پریکٹس سے فعل کے مختلف سیکھے اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتے ہیں, جیسے ماضی کے, مضارع کے, امر فعل, یہ سب اس کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیچر اور طلباء کے درمیان آپس میں پریکٹس کا ذریعہ کلاس کا ماحول ایکٹیو بنا رہے گا. جب ہم ایک بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ہم سنتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, ہر کوئی ہینڈ ریز کرتا ہے, ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے ہم اس کو پڑھیں, تو بڑا اچھا ماحول رہتا ہے, اور اس میں گرامر سیکھنے میں دلچسپی بنی رہتی ہے. چلیے, اس کورس میں عربی بول چال شامل ہے. کیا ہوگا ABCD میں سے؟ آنسر لیجیے. اور کہہ رہی ہے مس, اور چلو دیکھ لیتے ہیں. A, B اور C, اس کا آنسر ہے A, B اور C. چلیے اب ہم لیتے ہیں, ہمارے مقاصد کمپلیٹ ہوئے. اب ہم اپنا پہلا سبق اشارات لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ یہ پیج ہے جس میں الحمدللہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں, ان دونوں کو ہم نے ایک پیج پہ کر دی. پہلے پارے میں 20 صفحات کی ترتیب برقرار رکھنے کے لیے پہلے سورہ فاتحہ اور جو دوسرا پیج پہ سورہ بقرہ تھے ان کو ایک ہی پیج پہ کر دیا, تاکہ ہماری ترتیب برقرار رہے. اور اس میں اشارات کیا ہیں, وہی جب ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں. یہ 4 اشارے ہوں گے: اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفا. اب ہم نے اپنا پہلا صفا ٹھیک ہو گیا, اس طریقے سے ہم نے لیا رکھا, اور ہم نے اپنا تھم جو ہے اپنے بائیں پیج پر اس پہ رکھا, اور اس کے اشارے کیا ہیں, اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفا. 4 اشارے سے. کون اس کو پڑھے گا, ذرا اشارات پڑھ کے بتائیے. آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیجیے تاکہ مجھے آسانی ہو آپ کو کال کرنے میں. چلیے مس شاہدہ, آپ نے پہلے بتائیے اشارے. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. ماشاء اللہ. مس مزنا آپ بتائیے, انمیوٹ کیجیے. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی صفات. ماشاء اللہ.
मिस अलीजा मुस्तफा आप पढ़िए, अनम्यूट कर अल्लाह की लीजिए। तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों की। मिस मिस अलीजा, ओके। आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट करें ना, इस तरह तो सबको पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये इसके शॉर्ट है सारे, जैसे अब हमने अल्लाह की तारीफ, जैसे हम पढ़ रहे थे अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ और मुत्तकीन के लिए हिदायत और मुत्तकीन सवाल। अब इसको मजीद शॉर्ट करने के लिए हम ये याद रख सकते हैं, तारीफ, दुआ, हिदायत, सफात। तारीफ सब लोग पढ़े, तारीफ, दुआ, तारीफ, दुआ, सफात। हिदायत, सफात। शाबाश। तारीफ, दुआ, तारीफ, दुआ, हिदायत, हिदायत, सफात। ठीक है। ये हमारे शॉर्ट इशारे। इस सबक में हम सिर्फ तावुज़ लें, ठीक है। तावुज़ में हम पढ़ चुके हैं पहले उसी वन में, फिर इसमें हम देखते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। कुरान पढ़ने से पहले तावुज़ पढ़िए, ताकि कुरान की तिलावत के दौरान शैतानी वसवसे ना आए, कुरान में गौर करने का मौका मिले और कुरान से हिदायत मिले। आम कामों के लिए हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ताकि इसमें बरकत हासिल हो, मगर कुरान शुरू करते वक्त आउज़ बिल्लाह पढ़ेंगे। कुरान तो बरकत से भरी हुई किताब है, और शैतान इस बरकत से हमको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए अल्लाह की पनाह मांगिए, यानी आउज़ बिल्लाह पढ़िए। अपनी जिंदगी में भी इस पैगाम पर अमल कीजिए, जब भी वसवसा आए तो तावुज़ पढ़िए। हमने आदत नंबर 1 पढ़ी थी ना, अपनी हिफाजत, सेफ्टी फर्स्ट। तो आदत नंबर 1 क्या है? तावुज़, अपनी हिफाजत। महसूस कीजिए कि शैतान के मुसलसल हमलों में आप घिरे हुए हैं और आपको हिफाजत की जरूरत है। फिर आप उसको तसव्वुर में लेकर और आप पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलिए तो से हम क्या आदत सीखते हैं, ABCD में से बताइए। माशाल्लाह से सीख रहा कि इस आशा भी इसका है हिफाजत तलब करना, ठीक है, सही लिखा। इंशाल्लाह बकिया हिस्सा हम अभी हमने सिर्फ आउज़ बिल्लाह ही पढ़ी, बाकी अगला हिस्सा हम अगले सबक में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब हम आते हैं अपने ग्रामर पार्ट की तरफ। अब इसका भी हम तारुफ लेंगे, जैसे हमने ग्रामर पार्ट का तारुफ लिया ऐसे इसका भी हम तारुफ लेंगे। तो इसमें हमने कोर्स 2 में ग्रामर में कमजोर अफ़ाल का तारुफ देखेंगे। कुरान की हर सतर में 9 अल्फाज हैं, ये तो माशाल्लाह आप लोगों ने बता दिया। इसमें से 3 इसम है, 3 फेल है, 2 हरूफ है और एक इसम फेल हर्फ में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एवरेज निकालिए। इसका हम सबूत देखते हैं। ये देखिए इसम है, ये शुरू में अल लगा होगा या आखिर में इसम की निशानी होगी, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। तो ये हम देखें कि हमारी पहली लाइन में इसम, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन, पहली में 4 है, दूसरी में 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 3, 2, 4। तो इस तरीके से एवरेज निकाली है, तो हमारा एवरेज बना एक लाइन में तकरीबन 3 इसम बनते। इस तरीके से फेल जो है वो भी हमारे ऐसे ही है, इसका भी एवरेज निकालो तो 3 फेल बनते हैं। इसमें आपको जो ब्लू लाइन वाले नजर आ रहे हैं वाले इसम हैं जो कि फेल के से बने, अफाल से बने हुए हैं, जैसे अस्मा, फाइल, मफूल हम बनाते थे ना, फाइल, मफूल और मस्दर, तो ये वो वाले बने, इसमें शामिल किया। और हरूफ देखिए आप, 2 हैं, 4 हैं, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2, फिर 2, फिर 2। इस तरीके से ये भी, इसका भी एवरेज जो है 3 ही बने। तो हरूफ, इसम और फेल ये सामने आ गए, तो ये पूरा पेज आपके सामने। हरूफ जो है ना वो बदलते नहीं है, जैसे ला, मा, इन्ना हमने जो पढ़ा था, ये बदलते नहीं है। और अस्मा जो है इनकी हमने जमा सीखना है, यानी वाहिद की जमा और जमा की वाहिद सीखना है, जैसे कल्ब की जमा कुलूब है। अफाल है असल चैलेंज, क्योंकि अफाल माजी में भी आते हैं, माजी की शक्लों में भी आते हैं, मुदारे, अमर वगैरह की मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं, ये हमें सीखना है।
اصل چیلنج ہمارا یہی ہے، ہمارا زیادہ فوکس فیل کی اقسام. ہم نے QC1 میں فیل کی اقسام پڑھی تھی، یاد ہے کسی کو کیا پڑھا تھا ہم نے فیل کی اقسام؟ جی فیل کی اقسام یاد ہے کسی کو؟ ماشاء اللہ ابھی تو اچھی پریکٹس کی تھی ہم نے، اچھی یاد ہو جانی چاہیے. جی مس عائشہ بتائیے. فعل ماضی پڑھا تھا، فعل مضارع پڑھا تھا، فعل امر اور نہیں پڑھا تھا. ویری گڈ ماشاء اللہ، بہت اچھا یاد ہے آپ کو. ہم نے فعل کی جو قسمیں پڑھی تھی اور ہم نے ان پیٹرن کو پڑھی تھی. نماز کورس میں ہم نے 3 حروف والے افعال سیکھے تھے، جیسے فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ. اسی پہ ہم نے انہی کے اوپر ہم نے مختلف اپلائی کیے تھے افعال کی قسمیں پڑھی تھی اس میں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے فاتحہ پڑھا تھا، فاتحہ اور فاتحہ کے پیٹرن پہ آنے والے اور بھی ہم نے الفاظ پڑھے تھے. کسی کو یاد ہے کیا کیا ہم نے فاتحہ کے پیٹرن پہ ہم نے کون سا اور کون سا فعل پڑھا تھا؟ فاتحہ کے پیٹرن پہ کون سا ہم نے پڑھا تھا؟ چلیے میم سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا بولا ہے. دیکھیے بیٹا، ہم نے یہ والے جو ہم نے سامنے نظر آ رہے ہیں فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ، اس کے اوپر ہم نے 11 افعال پڑھے تھے. ٹھیک ہے نا، 11 پڑھے تھے انہی پیٹرن پہ آنے والے. تو فاتحہ کے پیٹرن پہ آنے جی والے ہم نے کون سے افعال پڑھے تھے جو مس فاتحہ کے ایک تو پیٹرن جا پہ آتے؟ آلہ تھا، ایک تو جا آلہ تھا، جی بالکل، ایک جالا تھا، بالکل صحیح. اور کیا تھا؟ اور جعل، خلق، کالا کا بھی ذکر، تھا، عبد، کالا کا بھی تھا. سامیہ اور عالمہ اور عاملہ. اور فاتحہ کے پیٹرن میں ہم نے پڑھا تھا فاتحہ، فعلہ اور جعلہ. اور جا اچھا آلہ. ناصرہ کے پیٹرن پہ ہم نے کیا پڑھا اس کے جیسے؟ ناصرہ، خلق، ذکر اور عبد. ویری گڈ. آبادہ آبادہ پڑھا تھا. آبادہ، بالکل آبادہ، خالقہ، ناصرہ، ذکرہ، بالکل صحیح. اور ضربہ کا ہم نے ایک ہی پیٹرن پڑھا تھا، یہی تھا. اور سامیہ کے پیٹرن پہ ہم نے کون سے الفاظ پڑھے تھے؟ عالمہ اور عالمہ اور آمینہ عاملہ. جو ایک جیسے تھے، عالمہ ویری گڈ، آمینہ. عالمہ، عاملہ، بالکل ہم نے یہ والے الفاظ کو پڑھے. صحیح. چلیے آج ہم دیکھیں گے کمزور حروف کون سے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کمزور حروف کا تعارف اس میں ہم نے دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم کمزور حروف دیکھتے ہیں. کمزور حروف میں جو حروف تہجی ہوتے ہیں اس میں واو، یا اور الف، یہ 3 حروف جو ہیں کمزور ہیں. کیوں کمزور ہے؟ جب کوئی کمزور ہوتا ہے نا، جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا کمزور آدمی ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کی آوازیں نکالتا ہے، جیسے واو، یا اور الف، یہ تو کمزور حروف ہے. آوازیں کیسی نکلتی ہیں؟ جیسے کہتے ہیں نا کمزور جب ہوتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے، او اس طرح کی آوازیں نکلتی ہیں. ہوتا نا ایسے بیماری کی حالت میں ایسے. ذرا نکال کے دکھائے آوازیں سب لوگ، آپ لوگ سب لوگ انمیوٹ کریں. کیسی آوازیں نکلتی ہیں بیماری کی حالت میں؟ او، آ، ای. اس طرح کی آوازیں نکلتی ہیں. کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو پھر اس طرح کی آوازیں نکلتی ہیں. اگر کمزور حرف کسی فعل میں آئے جیسے وہابا، وعدہ، قالا، اب ہے تو یہ 3 حروف ہی، جیسے 3 حروف والے ہم نے پڑھے ویسے ہی ہیں، لیکن اس میں کمزور حروف ہے. اچھا سب سے پہلے ہے ہمارے پاس وہابا، اس میں کمزور حرف کون سا ہے؟ واو. ویری گڈ، اس میں واو ہے، شروع میں ہے کمزور حرف. ٹھیک ہے. اور وعدہ، اس میں کون سا حرف ہے کمزور؟ واو. ٹھیک ہے. اور کالا، واو. کالا میں کمزور حرف کہاں پر ہے؟ اس میں تو الف الف. الف ہے. اور کہاں پر آیا یہ؟ بیچ میں آیا یہ ہے، بیچ پہ آ رہا ہے قاف کے بعد. کاف کے بعد آ رہا ہے. تو اس لیے کمزور حروف شروع میں بھی آ سکتے ہیں اور بیچ میں بھی آ سکتے ہیں اور آخر میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح فعل میں اس کے 3 حروف میں سے کوئی حرف کمزور ہو تو فعل بھی کمزور ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے سر میں اگر درد ہو تو ہمارا پوری باڈی پین کرنے لگ جاتی ہے، ہمارا پوری باڈی جو سست پڑ جاتی ہے. یا اگر ہمارے ہاتھ میں کسی انگلی میں کوئی زخم لگ جائے، کوئی دانا نکلا ہے، کوئی پھنسی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا ہاتھ ہمارا درد کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر فعل میں بھی کوئی کمزور حرف آ جائے تو فعل ہی کمزور ہو جاتا ہے. ہم نے 3 حروف والے افعال پڑھے تھے QC1 میں، صحت مند افعال. ٹھیک ہے. جو ہم نے فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامیہ کے پیٹرن میں ہم نے 11 افعال پڑھے تھے، ان کو کیا کہتے تھے؟ صحت مند افعال ہے. اور آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں
وہ ہے کمزور افعال، وہابا، وعدہ، زاد، قالا اور زادہ۔ اچھا زیادہ میں کمزور حرف کہاں پر ہے؟ جن باقیوں کو تو آپ نے بتا دیا، زیادہ کا بھی بتائیں کہاں پر ہے؟ الف ہی ہوگا نا میم اس کا بھی، بالکل الف ہی ہوگا، بیچ میں ہے، ٹھیک ہے زا نا؟ کے بعد جی۔ ہاں، تو صحت مند جتنے جیسے صحت مند ہے ایسے ہی کمزور افعال، اور قرآن پاک میں تقریباً 9000 صحت مند افعال ہیں اور 9000 ہی کمزور افعال آئے ہیں، یعنی ہر لائن میں تقریباً ایک صحت مند اور ایک ہی کمزور افعال۔ ایک اور قسم بھی ہے اس کو کہتے ہیں مزید فی، جیسے اختلافا، اس نے اختلاف کیا، استغفرا، اس نے مغفرت مانگی، یعنی اختلافا میں الف اور تا ایکسٹرا ہے، اور جو استغفار میں الف سین اور تین، الف سین اور تا، یہ تین الفاظ جو ہیں یہ زیادہ ہیں۔ اس کو تو ہم بعد میں سیکھیں گے، اس لیے ابھی ان کو ہم نہیں چھیڑیں۔ کمزور حرف جو ہے وہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، جیسے وہابا، وعدہ، ٹھیک ہے، وہابا، وعدہ، واو شروع میں آ گیا، وعدہ میں واو شروع میں آ گیا، پھر قالا، زادہ اس میں بیچ میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور آخر میں دعا اور ہدا اس میں آخر میں آ گیا۔ اب شروع میں بھی آ سکتے ہیں، بیچ میں بھی آ سکتے ہیں، اور آخر میں بھی آ سکتے ہیں۔ ان افعال کو ہم تفصیل سے سیکھیں گے، بس فعالہ ہی کی طرح کے ٹیبل بنیں گے چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ۔ اسی طرح افعال کی قرآن میں 9000 بار آتے ہیں، یعنی ہر لائن میں ایک ہوتا ہے کمزور۔ پہلے ہم ان 4 سٹائل کو دہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے نماز قرآن کورس میں پڑھا تھا ہم نے، فاتحہ یفتح، ناصرہ ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع۔ اس کے لیے ہم نے ایک یہ فریز یہ ہم سیکھیں گے، جیسے اگر قرآن کھولو گے فتح یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ینصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب اس لیے سن لو، سمع یسمع، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے اس کو سیکھیں گے۔ اگر قرآن کھولو گے فتح یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ینصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب اس لیے سن لو، سامعہ یسمع۔ چلیے اس کو کون پڑھے گا؟ شاہدہ آپ پڑھیے۔ فتح یفتح اگر قرآن کھولو گے، نصرہ ینصرو تو اللہ کی مدد آئے گی، ضربا یضرب ورنہ مار پڑے گی، سمیع یسمع اس لیے سن لو۔ چلیے مس اقرا کی آپ پڑھیے، آپ کا ہینڈ ریز ہے، انمیوٹ کیجیے۔ فتح یفتح اگر قرآن کھولو گے، نصر ینصر تو اللہ کی مدد آئے گی، ضرب یضرب ورنہ مار پڑے گی، سمع یسمع اس لیے سن لو۔ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اچھا جس طریقے سے ہم نے ابھی یہ صحت مند افعال کی ہم نے پوئم یاد کی، اسی طریقے سے ہم اسی سٹائل سے 3 جملوں کی مدد سے ہم ان سٹائل کو یاد رکھیں گے، یعنی کہ کمزور حروف کا۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، وعدہ۔ وہابا کا مطلب ہے اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، جیسے اشارہ کرتے ہیں نا آپ لوگ ماضی کا، ایسے سب لوگ اشارہ بھی کریں، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، اب یہاں پر دینے کی بات بھی آ گئی اور وعدے کی بات بھی آ گئی، دونوں الفاظ اس میں آ گئے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، وعدہ، ٹھیک ہے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، وعدہ، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا۔ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، قالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، یعنی اس میں زیادہ کہا کا لفظ بھی آ گیا اور زیادہ کا لفظ بھی آ گیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا۔ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی، ٹھیک ہے، اس میں بھی دعا کی بات بھی آ گئی اور ہدایت کی بات بھی آ گئی، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی،
ہدا اس نے ہدایت. اس کو ہم سیکھے پڑھیں گے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہابا وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا. اس طریقے سے ہم اس کو یاد کریں گے. آپ لوگ اس کو ہینڈ ریس کیجیے, باری باری سب لوگ اس کو دوہرا لیں تاکہ اس کو ہمیں پکا یاد ہو جائے. چلیے سب سے پہلے کون؟ مس اقرا. چلیے آپ اشارے سب نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے وہبا وہبا اس نے دیا, وعدہ اس نے وعدہ کیا. اگر ہم ایسے اس کو بلکہ پڑھیں گے کہا نا بیٹا, مس اقرا رکیے, ایسے پڑھیں, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہابا وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہبا وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دا ہدا. مس عائشہ فاروق پڑھیے, انمیوٹ کیجیے. مس عائشہ فاروق انمیوٹ کیجیے. جی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابا وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دا اور ہدا. شاہدہ آپ پڑھیے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابا وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, کالا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دا ہدا. مسنا آپ پڑھیے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہابا وعدہ, بلکہ کہا اشارے بھی ساتھ پڑھو سب لوگ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دا ہدا. چلیے اور کون پڑھے گا؟ مس ہوا آپ پڑھیے. مس ہوا, مس شمائلہ پڑھیے. آپ لوگ سب لوگ جب تک پڑھیں گے نہیں تو کیسے سمجھ آئے گا؟ جی پڑھیے مس ہوا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابا وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا. اور کون پڑھنا چاہے گا؟ مس ساجدہ آپ پڑھیے, انمیوٹ کیجیے. سب لوگ شامل ہوں اس میں تاکہ پریکٹس ہو آپ لوگوں کی. چلیے ایک دفعہ میں پڑھتی ہوں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہابا وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا. اب اس میں دیکھیں کہ یہ سارے ٹیبل ہمارے یہ جو ہیں سارے الفاظ جو ہیں یہ ہمارے ماضی کے ہیں, ٹھیک ہے. وہابا ماضی کا, اس نے دیا, وعدہ اس نے وعدہ کیا, قالا اس نے کہا, زیادہ اس نے بڑھایا, دعا اس نے دعا کی, ہدا اس نے ہدایت دی. یعنی سب کے سب یہ ہے ماضی کے ہیں. اسی کے اوپر ہمارا یہ بنے ہیں یہ ٹھیک ہے. بھی آپ کو سمجھ آیا کہ ہمارے پاس جو ہے کمزور حروف ہے وہ واو ہے, الف ہے اور یا ہے, ٹھیک ہے. کمزور حروف جو ہے شروع میں بھی آ سکتا ہے, کمزور حروف اس میں بھی آ سکتا ہے, اور کمزور حروف آخر میں بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو کمزور حروف ہے وہ صرف اور صرف ماضی کے پہلے والے صیغے میں آئے گا, پہلے والے صیغے میں, ٹھیک ہے. تب ہم اس کو کمزور حروف مانیں. اگر وہ دوسرے میں آیا جیسے وہابا وہابو, وہابو میں اگر واو آ رہا ہے تو جیسے کوئی اور ہم پڑھتے ہیں جیسے فاتحہ یفتہو پڑھا تھا ہم نے, اس میں واو آ رہا تھا تو وہ کمزور حروف نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم پڑھتے ہیں فاتحہ یفتہو, اب یفتہو میں یا شروع میں آ گیا تو وہ بھی ہم اس کو کمزور نہیں مانیں گے کیونکہ وہ مضارع کی علامت ہوتی ہے. تو کمزور وہ ہوگا جو ماضی کے پہلے والے صیغے میں ہوگا کمزور حروف, اس کو ہم کہیں گے کہ اس والے صیغے میں کمزور حروف ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی کلاس سمجھ آ گئی ہوگی. تو الحمدللہ ہماری آج کی کلاس کمپلیٹ ہوئی, اور جیسے ہم پہلے ہوم ورک کیا کرتے تھے ویسے سیم ویسے ہی ہم نے 2 تلاوت کے ہیں, تلاوت کرنی ہے.
ہم نے دیکھ کے بھی تلاوت کرنی ہے, جو ہمیں زبانی آتا ہے وہ بھی تلاوت کرنی ہے, اور جو بکس ہیں آپ اس میں سے پڑھیں اور اس کی ویڈیو دیکھیں یا جو بھی اس کی سلائڈس ہیں وہ دیکھیں آپ. اور نماز میں مختلف صورتوں کی آپ تلاوت کریں, بار بار ایک ہی صورت کو نہیں پڑھیں, مختلف پڑھیں تاکہ جو آپ نے سیکھی تھی QC1 میں وہ پڑھیں آپ. تو الحمدللہ آپ منتخب ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے. تو آپ لوگ اپنے لیے دعا کریں, رب زدنی علما, اور اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے جو قرآن کورس کے ساتھی ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کرو. اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, نوٹ کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.